صفحہ 74 پر قلی قطب شاہ کا ترجمہ ختم ہو جاتا ہے اور اسی صفحے پر جعفر زٹلی کی فال کا نقشہ ہے، لیکن اس حصے کی سیاہی بہت پھیلی ہوئی ہے۔ صفحہ 75 پر جعفر زٹلی کی منظوم فال ہے۔ صفحہ 83 تک کچھ ریختیہ اور مخمس ہاشم ہے۔ صفحہ 84 سے اردو نثر میں ایک اور طبی تحریر شروع ہو جاتی ہے۔ اس تحریر کے مصنف اور زمانہ تصنیف کا حال معلوم نہیں ہو سکا۔ صفحہ 115 کے بعد 160 تک صفحات غائب ہیں۔ مخطوطہ صفحہ 161 پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس نسخے کا آخری صفحہ ہے، لیکن کتابت کا سن درج نہیں کیا گیا ہے۔ سن کتابت کے بجائے 3 غزلیں درج ہیں، جس میں سے 2 غزلوں کے 2 اشعار کی رہتا ہے میرے سر میں ہمیشہ خیال دوست، 8ویں پہر نصیب ہے مجھ کو وسائل دوست، مکتوب کے غرض سے نقاصی سے کام ہے، آئینے نظر میں آیا ہے جمال دوست، چشم خلق کے گو مثل حباب آتا ہوں، عین دریا ہوں حقیقت میں بہا جاتا ہوں، معنی الفاظ عن الحق کو نہ پوچھو مجھ سے، ڈھونڈتا ہوں جب اسے آپ کو میں پاتا ہوں۔ مندرجہ بالا اشعار اور جعفر زٹلی کی فال سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مخطوطے کی کتابت قلی قطب شاہ کے عہد کی نہیں ہے، بلکہ بعد کے زمانے کی ہے۔ کتابت کس نے کی اور کب کرائی گئی، اس تعلق سے کوئی تفصیل درج نہیں ہے۔ طب النبی خط نستعلیق میں لکھی ہوئی یہ کتاب بہت پوشیدہ ہے۔ زمانہ تصنیف اور مصنف کے تعلق سے کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس میں اس تعلق سے کوئی معلومات نہیں دی گئی ہے۔ مخطوطہ نامکمل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابتدا صفحہ نمبر 2 سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام صفحہ 221 پر ہوتا ہے۔ ناقص الاول اور آخر ہے، فی صفحہ 12 سطر ہے، سائز A3 سائز ہے۔ اس مخطوطے کی ابتدا میں نکاح اور اس کے فوائد سے آگاہ کیا گیا ہے۔ آگے صحبت کے ارادے سے لے کر بعد تک کی چیزوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے فوائد اور نقصانات سے قارئین کو مطلع کیا گیا ہے۔ چونکہ اس کتاب کا نام ہی طب النبی ہے، اس لیے اس بات میں کلام نہیں کہ اس کتاب میں سنتی طریقے کو ہی سامنے رکھ کر گفتگو کی گئی ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جسے اس طرح نہیں کیا جا رہا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اگر ہم غور کریں تو بہت سی بیماریوں کا حملہ ہم پر اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم سنتی طریقے پر عمل نہیں کرتے۔ اس کتاب میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کو طریق نبی کو سامنے رکھ کر بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو آسانی سے تو نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن ذرا سی کوشش سے کسی حد تک مستفید ہوا جا سکتا ہے۔ نمونے کے طور پر چند جملے ملاحظہ ہوں۔ کوٹ علماء نے لکھا ہے کہ زیتون میں ہی حق تعالیٰ نے فائدہ طرح طرح کے پیدا کیے ہیں۔ اگر اس کا اچار سرکے میں ڈال کر کھاوے تو معدہ قوی ہو جاتا ہے اور بھوک زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور کھانا اس کو موٹا کرتا ہے اور قوت باء کو زیادہ کرتا ہے۔ یہ صفحہ 36 پر ہے، اور اس کے بعد اسی صفحے میں آگے لکھا ہے کہ ابو نعیم فی کتاب الطب میں لکھا ہے کہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی کو کہ یا علی زید کھایا کرو اور تیل اس کا ملا کرو، اس واسطے کہ جو شخص اس کا تیل ملتا ہے اس کے پاس 40 روز شیطان نہیں آتا ہے۔ ان مخطوطات کی زبان ویسی ہی جیسا کہ نقل کیا گیا ہے، البتہ املا بہت قدیم ہے، جہاں اس کو اوس یا اس طرح کی چیزیں لکھی جاتی رہی ہیں، لیکن اس مضمون میں کوشش کی گئی ہے کہ املا کو جدید املا کے تناظر میں لکھا جائے، لیکن صرفی و نحوی اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، کیونکہ قارئین اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ویسے تو مجموعی کہا جا سکتا ہے کہ ذاکر حسین لائبریری میں جو طبی مخطوطات ہیں جن کی تفصیل اردو طبی مخطوطات ہیں جن کی تفصیل اوپر بیان کی گئی ہے، اگر وہ موجودہ وقت میں معاون ہے تو اس کی تدوین ہونی چاہیے، کیونکہ اگر معاون نہ ہو تب بھی اس کی اہمیت سے اس لیے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان مخطوطات کے تناظر میں نئے زمانے کے اصول علاج سے موازنہ کیا جا سکتا ہے، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ طب میں کتنی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ کتابیں دراصل اپنے وقت کی بہترین تاریخ ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب جس موضوع کا احاطہ کرتی ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے اس وقت کا آئینہ ہوتی ہے، لہٰذا اس تناظر میں مذکورہ بالا مخطوطات کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ان مخطوطات کو شائع نہیں کیا جا سکتا تو یہ ضائع ہو جائیں گے، لہٰذا میں اصلاحی ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن کے علاوہ ان تمام اداروں کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں جو طبی دنیا میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں کہ ان مخطوطات کے اشاعت کی کوئی سبیل نکالی جائے، ورنہ ہم ایک زمانے کے طریقے علاج سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے کوئی نئی تحقیق سامنے آ سکے جو علاج کے لیے معاون ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ نہیں آپ کر لیجیے پھر جائیں گے۔ اچھا، یہ تھے ڈاکٹر شہنواز فیاض صاحب جو اس نشست کے آخری مطالعہ نگار تھے۔ اب اگر کچھ سوالات یا وضاحت ہو تو، ورنہ پھر صدارتی کلمات کے لیے میں
ہاں چاہیے ڈاکٹر مصور نہیں صدارت پڑھانا پڑے گا. ڈاکٹر فیاض صاحب نے بہت اچھا مقالہ پڑھا بڑی محنت سے. طب کے حوالے سے تو نہیں میں کوئی بات کر رہا ہوں نہ پوچھ رہا ہوں. انہوں نے اپنے مقالہ پڑھتے ہوئے ایک بات کہی کہ کچھ لفظ ہندی کے استعمال کیے پرنتو بلوردھک آدی آدی. ساتھ میں جو انہوں نے یہ کہا کہ اس سے بہتر الفاظ مل سکتے تھے اردو. تو ایک میرا یہ اعتراض ہے کہ کسی زبان کے مقابلے آپ کسی دوسری زبان کے الفاظ کو بہتر یا کمتر کیسے کہہ سکتے ہیں. اور اردو اور ہندی کے بارے میں تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے ہیں, دونوں یہیں کی زبانیں ہیں, یہیں پیدا ہوئی. تو ایک تو میں ذرا سی اس کی وضاحت چاہوں گا, ادروائز نہ لیں. دوسرا اسی میں یہ کہ 15.5 بولنے کی بجائے ہم 15.5 بول سکتے ہیں, وہ بہتر ہے اگر بہتر کی بات ہے. تو اس پہ بس اس کی وضاحت کو